السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میرے دوستو، جو کمیڈی چینل ہوتے ہیں آپ حضرات، ان کو تو بہت سارے لائک اور بہت ساری کمنٹ اور ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں۔ کیا کسی ایسے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کر سکتے بھائی، جس سے ایمان و عقیدے کا پتہ چلتا ہو، جس سے ہمارے آقا کے دشمنوں کا پتہ چلتا ہو، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں ان کا پتہ چلتا ہو، نبی کے دشمنوں کی حقیقت دکھائی جاتی ہو؟ کیا آپ کو اپنے آقا سے محبت نہیں؟ کیا آپ ایسی باتیں سنیں جو ایمان بچانے کے کام آئیں؟ اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو بھائی دوستو، سنو اور دوسروں کو بھی سنواؤ۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لو پلیز، آقا کے چاہنے والوں آپ تو کر لو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت؟ الحمدللہ، اپنا حضرت؟ جی بڑھیا، اللہ پاک کا کرم ہے، کیا ہو رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے حضرت۔ لگا نمبر؟ ہاں لگاؤ۔ ریکارڈنگ ابھی سے شروع کر دیں بعد میں؟ میرے پاس ہے چالو۔ میں بھی تو کروں گا نا۔ ہاں کرو، یا میں بھیج دوں گا آپ۔ ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ پتہ نہیں کیا نام ہے خبیث کا، بس خالی اس کو کال لگا لو آپ۔ بہت بڑا The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پہ رکھا ہے، کرپیا حضرت سوئچ آف بتا رہا ہے نمبر۔ کھول ہی نہیں رہا نمبر یہ۔ ہاں سوئچ آف بتا رہا ہے۔ سوچو اس کے پاس کال پہنچ رہے ہیں نا کافی۔ اچھا، تو یہ تو نمبر تو 88,093 اور 46,674۔ جی ہاں تو یہ سوئچ آف بتا رہا ہے۔ یہ کل سے بند ہے نمبر، اچھا، جو انہوں نے حضرت نے بات کی ہے نا، جمشید بھائی صاحب نے؟ نہ ہاں، فہمید بھائی نے۔ اچھا اچھا اچھا، تو تب سے بند ہے؟ ہاں ایک اور بھائی تھے کوئی، ہاں ہاں انہوں نے جو بات کی جب سے، اچھا، ہاں جب سے ہی نمبر بند ہے اس کا۔ پھر اور کسی کا بتاؤ، کس کا لگا؟ ایسے میں اصل میں کسی کو کال کرتا نہیں ہوں، میں ایسے حرامیوں کو کال کرتا ہوں جو زیادہ جو ہے نا پجامے میں سے نکلتے ہیں۔ نہ صحیح بات ہے۔ ہاں، یا کوئی مجھے خود کال کرتا ہے تو میں اس سے بات کر لیتا ہوں۔ جی، ایسے چوزوں کو ذرا میں جو ہے نظر انداز کرتا ہوں، اور ان جی چوزوں کو زیادہ فیمس کرنے کی کوشش نہیں کرتا میں۔ صحیح بات ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں تو پھر کسی بڑے ابلیس کو کرتا ہوں۔ تو اگر آپ کسی کی نظر میں کوئی ہو بڑے سے بڑا ابلیس، بڑے سے بڑا؟ ہاں بڑے سے بڑا، چلو میں نمبر دیکھ لوں گا کسی کا۔ چلو میں دیتا ہوں نمبر آپ کو۔ بتائیے۔
اسے مفتی عبدالاحد قاسمی کو لگاؤ ذرا. اچھا بتائیے نمبر. 90. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کو گنجے پن کی شکایت ہو یا چھیدے بالوں کی شکایت ہو یا بال جھڑنے کی شکایت ہو، ایک بار بھروسہ کر کے ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور 90 دن کا علاج کر کے دیکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. جی جی آپ مفتی عبدالحق قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ جی ہم محمد رضوان برکاتی، سنی حنفی بریلوی، کہاں سے؟ رامپور سے. اچھا فرمائیے. جی جو میں نے نام پوچھا ان سے میری بات ہو رہی ہے؟ ہاں فرمائیے. اچھا اچھا، یہ ہمارے حضرت ہیں نور حسن واحد صاحب. جی حضرت بات کیجئے. جی مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں فرمائیے. اچھا میں نور حسن بول رہا ہوں. ہاں بتائیے. یہ جو لوگ کچھ بدعتیں کرتے ہیں ہوں تو ان کے تعلق سے علماء دیوبند کا کیا فتویٰ ہے؟ پہلے جیسے تو آپ یہ بتائیے، جی آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کر رہے ہیں یا کوئی بحث مناظرے کے لیے؟ نہیں، بحث مناظرہ نہیں، صرف خالی آپ اصول اور مسئلہ جو ہے آپ سمجھا دیجئے تاکہ ہر کسی مسلمان کے لیے وہ ایک ہی مسئلہ ہو، الگ الگ نہ ہو. تو میری آپ کو ایک رائے ہے، آپ جی اپنے مسلک کے علماء سے پوچھیے. ٹھیک ہے؟ نہیں، پوچھنا اصل میں آپ سے ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سنیے بھاگیے مت. ہلو ہلو کاٹ دیا. یہ ان کی حقیقت ہے، یہ مجھے جانتا ہے اچھے طریقے سے، یہ مجھ سے کبھی بات نہیں کرتا ہے. اچھا آپ سے بڑا دیکھو برا کتنا ہوا اچھے سے بات کی، ہے. آپ سے کتنا اچھے سے بات کی. ہاں تو میں ہی بات کر لیتا یار واٹس ایپ پر جا کے. نہیں بہرحال اب ایک اور میں نمبر دیتا ہوں اور آپ دیکھو کہ یہ لوگ میرا نام خالی سن کے کتنا جو ہے گھبرا جاتے ہیں. یہ کوئی پہلی بار کا واقعہ نہیں ہے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اچھا ایک اور میں مفتی عبداللہ سالم کا نمبر دیتا ہوں، یہ ان کا بہت بڑا جی حصہ ہے. ہلو جی آپ مفتی صاحب بول رہے ہیں؟ بھائی سلام تو کرو. سلام نہیں کر رہے کیا؟ بھائی میں نے پوچھا آپ نجم صاحب بول رہے ہیں؟ نجم القاسمی مفتی صاحب. آپ نے کیا سوچ کے فون کیا ہے؟ میں نے آپ سے بات کرنے کی نیت سے کال کیا ہے. آپ نام تو بتائیے پہلے. نام تو میرا نجم الحق ہی ہے، لیکن سلام سے اچھا پہلے بس بات بس سے بس پہلے یہ سلام بھی معلوم تو ہو کرنا گیا. چاہیے بھائی. جی جی آپ دیوبندی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کون ہیں؟ جی 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 کوئی بات نہیں. آپ محمد بریلوی ہیں؟ جی میں بریلوی بول رہا ہوں. اچھا جی فرمائیے. الحمدللہ. الحمدللہ میں بھی دیوبندی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. حضرت سے بات کیجیے. ہمارے بھائی نور حسن بھائی صاحب ہیں. ہلو حضرت جی بات کرو. جی ہلو. جی یار ایک بحث ہو رہی تھی انہی سے ہاں کسی کوئی صاحب بات. کی. پہچان لیا مجھے آپ نے؟ ہاں نور حسن بول رہے ہو، تمہیں تو کن پہچانوں گا. اچھا شکریہ صاحب شکریہ. چلیے میں پچھلی بات تو نہیں اکھیڑتا، وہ حوالہ شاید ابھی تک ملا بھی نہیں ہوگا. کون سا والا؟ وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ مولا علی کے تعلق سے وہ حدیث شریف نقل کی گئی وہ ہے. تمہارے پاس پہنچی نہیں ہے؟ ارے میرے بھائی مطلب میں کیا، حافظ آپ دیں علی گے تبھی اصغر تو. کو وہ سنو میری بات سنو. وہ حدیث شریف اچھا وہ میرے چھوڑ پاس دیجیے، تھی ابھی اس پہ بات نہیں اور کرنا ہے. میں نے ابھی سنیے، اس وہ پہ میں ابھی انشاءاللہ بھیجتا بعد ہوں میں آپ بات کو کرتے ہیں. لے کے ان سے. ابھی جو ہمارا میٹر ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا. جی اصل میں ان سے نا بحث ہو رہی تھی کہ جو لوگ فاتحہ درود نیاز میلاد کرتے ہیں تو یہ سب کرنا بدعت ہے، کہیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور پھر حدیث پڑھ کے بتائی، سمجھے، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا یار ایسا تو نہیں ہے.
تو بولے یار مجھ سے ایسے ایسے ایک بندہ جو ہے نا بحث کر رہا ہے، تو میں نے کہا دیکھو میں اس بات کو علماء دیوبند کے مفتیوں سے ثابت کروا سکتا ہوں. میں نے کہا علماء دیوبند کے جو مفتی ہیں وہ اس بات کو یہ کہیں گے کہ نہیں 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 ایسا تو نہیں ہے، ہر بدعت تو گمراہی نہیں ہوتی. تو کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے، یا واقعی ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے جیسا کہ تبلیغی جماعت کے لوگ کہتے ہیں؟ بچے جو 4 دن جماعت میں جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہر بدعت گمراہی. تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ذرا. ہاں حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں، کل بدعت ضلالہ. اچھا، وکل ضلالۃ فی النار. وکل ضلالۃ فی النار، حدیث کے الفاظ تو یہی ہیں. اس سے آپ نے کون سی بدعت مراد لی ہے؟ اس سے ہر بدعت ہے جو دین کے اندر دین سمجھ سے کی جائے، شریعت کے اندر دین سمجھ سے کی جائے، وہ بدعت مراد ہے اس سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو جیسے ہم لوگوں میں فاتحہ، درود، نیاز، میرات، کسی کے لیے اظہار ثواب، یہ سب ہے، تو یہ ساری جو ہے کہتے ہیں علماء دیوبند کہ یہ صحابہ نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، تو یہ بدعت ہے، لہٰذا یہ جو آپ بدعت کرتے ہیں یہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کا. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اپنے الفاظ میں ایک بات اور ملاؤ، ایک بات مت چھوڑو. یہ کہو مروج، یہ کہو جو ہم رواجن کرتے ہیں، نئی نئی طریقے نکال رہے ہیں ہم شریعت میں، یہ کہو، یہ مت کہو کہ ہم فاتحہ تو ہم بھی کرتے ہیں. ارے جناب تو ہم بھی پڑھتے ہیں، سلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ نے تو کہا مطلق، ابھی مفتی صاحب ابھی آپ نے مطلق کہا، ابھی آپ نے کہا مطلق، ہاں کہ یہ گمراہی ہے. ابھی تو یہاں کچھ نہیں آ رہا تھا. کون سی بات نہیں، اپنی بات میں جو ہے پوری بات جو ہے یہ کہو گے جو ہم مروجہ بدعت جو کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، ہم جو یہ جیسے کوئی انتقال کر گیا مسلمان، ہم اس کے لیے جو ہے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور ایصال ثواب ہم بھی کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہو تم بتاؤ، یہ بتاؤ کس طرح کرتے ہو. تو ہم بھی کرتے ہیں ایصال ثواب. تو اچھا ہم قرآن پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ کس طرح نہیں، کس طرح کلمہ پڑھتے ہو، کس طرح قرآن، اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کو کھانا کھلواتے ہیں، کس طرح کرتی ہے تو بتاؤ. ہمارا کوئی طریقہ نیا ہے کیا؟ الفاظ میں ہاں طریقہ تمہارا نیا ہے. کیا طریقہ نیا؟ چلیے ہمارا طریقہ نیا ہے بھائی. تم قرآن پڑھتے ہو، تم قرآن اس طرح پڑھتے ہو، تم اعلان کرتے ہو سواز تیجے کی فاتحہ ہے. اچھا اعلان کرنا منع ہے؟ اچھا ایک منٹ بس یہیں اسٹاپ. اعلان کرنا منع ہے، اعلان کرنا بدعت ہے. ہاں تیجے کی فاتحہ کے لیے. سنو تو یار مفتی صاحب، اعلان کرنا بدعت ہے. ہاں اعلان کرنا بدعت ہے اس طرح کا. اچھا گمراہی ہے اس طرح کا میں نے کہا. اچھا تو طارق جمیل نے اعلان کیا تھا کہ میرے بیٹے کی جو ہے جمعرات کے دن 10 بجے فاتحہ ہوں گی، قرآن خوانی ہوگی، تو یہ پھر بدعت ہوا کہ نہیں؟ طارق جمیل صاحب نے جو اعلان کیا وہ اعلان نہ میں نے سنا ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا ہے. آپ نے نہ سنا ہو، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. اعلان کرنا ہی بدعت ہے نا. نہیں بھائی مفتی صاحب خاموش، جو فتویٰ ہمارے لیے ہے وہ فتویٰ طارق جمیل کے لیے بھی ہونا چاہیے. طارق جمیل صاحب کوئی ہماری شریعت کے کوئی ذمہ دار یا چودھری یا کوئی وہ نہیں ہے. تو کہیے اعلان کر کے اور تیجا کر کے طارق جمیل صاحب نے بدعت کی ہے، اور پکی قبر بنا کے بدعت کی ہے، اور اس پر پھول ڈال کے بدعت کی ہے. لہذا اس طرح کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی سنیے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام. پہلے میں اس بات کی تحقیق کر لوں. اعلان کیجیے. میں کسی بات کی تحقیق ہی نہیں رہتی ہے، پوری دنیا میں ہوا پڑا ہے. میں تمہاری بات کا یقین نہیں کروں گا. تم کچھ کہتے ہو، کچھ کرتے ہو، کچھ ریکارڈ کرتے ہو. میری بات میں اگر ذرا سا فالٹ نکال دو تو نور حسن کی گردن قلم کر دینا. خواب و خیال میں جو تم الفاظ کہہ رہے ہو وہ الفاظ میں لکھ کے بھیجو، میں تمہارے الفاظ کی تحقیق کروں گا، پھر بعد میں تم سے آگے بات. میں نے کہا نا کہ اس طارق جمیل نے خود اعلان کیا کہ جمعرات کے روز 10 بجے، کیا کہا میں نے؟ جمعرات کے روز 10 بجے اس کے بیٹے کی قرآن خوانی کے لیے اس نے اعلان کیا، فاتحہ کھانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے. تم کچھ بھی کہہ رہے ہو، میں تمہاری بات کا یقین جب کروں گا. میں پہلے تحقیق کر لوں، میں بغیر تحقیق کے کچھ نہیں کہوں گا. یہ دوگلی پالیسی مجھے سنو، تمہاری بات کا مجھے یقین نہیں ہے. تم کچھ کہتے ہو، کچھ کرتے ہو. نور حسن بھائی جی یہ مطلب جو ویڈیو ہے ان کو سینڈ کر دیجیے. کیا ہے؟ نہیں یہ آڈیو اس بندے کو ضرور سنوا دینا کہ تمہارا مفتی ہے یہ دوگلا.
جو طارق یہ ہمارے پڑوس کا ہے یہ، سمجھے؟ طارق جمیل کرے تو صحیح، ہم کرے تو غلط. بھائی تم طارق سب سے جمیل بڑی تمہاری گمراہی اور غلطی ہے، تم بدتمیز بولنا شروع کر دیتے ہو. تم نے بدتمیز بولنا شروع کر دی نہیں بدتمیزی کی اس میں یہ جو تم نے ابھی کہا ہے یہ کہاں سے سیکھتے ہو تم بدتمیزی ہے؟ اس لیے تم لوگوں پر غصہ آتا ہے. یہ نہیں تم یہ بدتمیز کیوں بولتے ہو تم جب بات کرتے ہو کسی سے؟ اچھا میں نے کیا بدتمیز بولا بتائیے؟ تم نے کیوں ابھی جو کہا تم نے دوگلا کہا تم نے ابھی کہ ہمارے یہاں یہ دوگلی پالیسی ہے، اس میں یہ بدتمیز پر نہیں ہے، یہ سچائی ہے. اور اگر اسے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ دوگلا پن نہیں دکھا رہے ہیں دو چار باتیں رٹ لیتے ہو، رٹھا مار کے جو ہے اپنے چینل میں چلاتے ہو تم طوطے کی طرح رٹھا مار کے اس کا. تم سوچتے بہت بڑا مناظر ہوں. میں نے کب کہا کہ میں مناظر ہوں؟ میں نے کس سے کہا ہے اور کب کہا ہے؟ مناظرے ہوتے ہیں اس طریقے سے، میں نے کبھی نہیں کہا. ابھی فون میں مناظرے ہوتے ہیں اس طریقے سے تم بات کرتے ہو. دو چار بات رٹھا والے طوطے کی تم نے مفتی صاحب جاہل عوام کو تم نے بتا کے اس میں کہ یار اسے فون لگاؤ اسے فون لگاؤ، اچانک فون کر کے تم بات شروع کر دیتے ہو. نظم البھائی میرے ارے ہمیں بھی تو اچانک لوگ کال کرتے ہیں رات کے 2 بجے 1 بجے 12 بجے ہیں 2:30 بجے 3 بجے. ارے سونے کب دیتے ہیں ہمیں نہیں پتا تمہیں کون فون کرے کون نہیں کرے. تم نے ہم نے تو تمہاری وہ بات پکڑی جب تم نے کہا کہ شیخ سے تم نے الزام لگایا کہ یہ لکھا ہوا بولے. ہم نے وہ حدیث شریف تمہارے پاس بھجوائی ایک سے، مگر اس نے مجھ سے یہ بات کہی. یہاں تو تم اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی. تم اس حدیث پر ابھی بھیجو مجھے. میں وہ حدیث شریف تمہیں ورنہ جھوٹے جب بھی فون کرتا ہوں میں تمہارا فون بند آتا ہے یار. میں جب فون لگاتا ہوں تمہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت پڑھو اسے. جب بھی میں فون کرتا ہوں مجھ سے یہ کہا چلو آپ نے کہا کہ تم اس شخص کے منہ مت لگاؤ، یہ پریشان کرتا ہے. اس کے علاوہ ایسا ہے میں کسی کو کال نہیں کرتا. میں نے تمہاری طرف سے ذہنی ہٹا لیا. تمہاری دیوبندی میں کسی دیوبندی عورت نے ایسا بچہ بھی پیدا نہیں کیا جو مجھ سے بات آپ پر ثابت کر دے. مفتی صاحب تو یہ ہے تم بھی بہت آڑی کر رہے شروع میں. مفتی صاحب یہ تصویر تمہارے کام آنے مفتی صاحب شروعات میں جب نے مجھے کال کیا تھا کیسی بدتمیزی کر رہے تھے میرے ساتھ، اور جب میں نے تمہارے حلق میں بدتمیزی کی تو تمہاری بولتی نہیں بند ہو گئی. تم جھوٹ بول رہے تھے، تم نے کہا میں کچھ بھی نہیں. میں نے تمہارے حلق میں تو عام ہی ہوں ڈال دیا نا. کیا جواب ہوتا اس کا بھائی؟ اس بات کا کیا جواب ہوتا؟ تم نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. تمہارے میرے پاس آج بھی وہ آڈیو ہے تمہارے جیسے 36 صاحب سمجھے نہیں. تم نے جو الفاظ کہے تھے وہ لڑائی دنگا بند کرو، حوالہ بھیجو. لڑائی دنگا بند کرو، حوالہ بھیجو جلدی ابھی کے ابھی. لڑائی دنگا بند کرو. ہاں انشاءاللہ حوالہ پہنچ جاؤ تو ابھی لائن پر رہ کے ابھی دو میں حوالہ بھیج دوں. حوالہ ایک دم دیا جاتا ہے بالکل. ابھی میں کوئی محدث ہوں ایک دم حوالہ نکال دوں. حدیث شریف رکھی ہوئی یہاں پہ کیا کہاں پھر ابھی بھیج دو تو جائے گا. میں نے وہ حوالہ تمہارے پاس بھجوایا ہے مگر کہنا یہ تھا مفتی صاحب تم اس کے چکر میں مت پڑو. یہ آدمی صرف کچھ نہیں کرتا، میں چین چلتا یہ بندہ. ایسا ہے تمہاری دیوبند میں جو بڑے پیٹ پھلا رہے ہیں نا اپنا، وہ تک کی بھی جو ہے نا ہمت نہیں کرتی. غیر مہذب الفاظ ہی بولے، یا تو ناشائستہ الفاظ بولو گے یا غیر مہذب الفاظ. الحمدللہ اس سے بولتا ہوں جو سیکھا ہے تم نے وہی تم بول رہے ہو. تمہارے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے. نور حسن بہت چھوٹا سا انسان ہے. سنو نہیں تم یہی الفاظ سچائی بولتی ہے نور حسن کی. غیر محض بولو گے یا ناشائستہ الفاظ بولو گے. الفاظوں میں سچائی ہے میرے. میں نے تمہاری کئی ساری سچائی ہے. تمہارے پاس کوئی سچائی نہیں ہے. میں کاشی پور آنگا بھی گیا تھا، میں تم سے بات کرنے تھا. مجھ سے آئیے کاشی پور آنگا آئیے، بتائیے کب آ رہا ہے. مجھ سے اس شخص نے کہا تم اس کے چکر میں مت پڑو. بتائیے مجھ سے وہاں کے آدمی. اچھا خالی بات کرنا ہے نا. آئیے کب آ رہا ہے. مجھ سے یہ کہا تم اس کے آنے کی بات تو ایسی ہے کہ تمہارے پاس ابھی ایک بندہ مظفر نگر کا آیا، تمہارے یہاں پہنچ گیا. وہاں تک نہیں تم نے ڈر کے مارے مظفر نگر سے لیا اپنی ڈاؤن لوڈ کر دی. رضوان بھائی ذرا بتانا. مظفر نگر سے رامپور تک آ گیا اور تم رامپور نہیں پہنچ پائے. کام سے جانا تھا 25 تاریخ کو. 20-25 دن پہلے آیا نہیں آیا. 25 دن پہلے بات ہوئی، بولا میں فلاں تاریخ کو آؤں گا. کہیں بھی جا رہا تھا آیا. وہ چاہے کہیں بھی جا رہا تھا، لیکن کسی اور کو دینا. تمہارے شہر میں تو آیا، رامپور تو آیا، نگر سے رامپور جھگڑا بند کرو. نہیں پہنچ پائے. مفتی صاحب یہ گیلا بند کرو. اچھا تم تو میرے قریب کے ہو نا. ہاں قریب کا ہوں الحمدللہ. بتاؤ کب آنا ہے انشاءاللہ. یہ بات بتاؤ کب آ رہی ہے. بھاگ جو جائے اس دن وہاں سے تم چھوڑ گئے علاقہ. حسن بھائی
मैं तुम ये भाग जाओगे, इलाका आऊंगा तुम्हारे पास तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा। नजमुल भाई बात सुनो एक मिनट। जी, जी। नजमुल भाई देखो माशाल्लाह ये बोले देखो कितने अच्छे अल्फाज बोले, देखो ये एक तुम हो सिर्फ गैर मोहब्बत अरे सुन लो मेरी बात तो सुनो। अब जैसे जी। आपने कहा कि वो तारिक जमील साहब की वीडियो मतलब अगर हम देख लेंगे तो फिर उन पर क्या हुक्म लगाओगे आप? किस पर? तारिक जमील साहब पर? पहले आप उनकी तारिक जमील वीडियो साहब भेजो। ने अरे ये कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, दोगले हैं ये, दोगले कोई हुक्म नहीं लगाएंगे, देखो, मैं ये बताऊं। सिर्फ बरेलियों पर लगाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, नहीं, मेरी इससे एक बात बार सुनो, पूछ तो सुनो। एक बार पूछ तो लिया जाए। पक्की कबर बनाना भी गलत है, नाजायज है। और तारिक जमील ने अपने बेटे की पूरी पक्की कबर पक्का मरकज बना दिया। इस आदमी के मनहज पर टिका हुआ, गलती करूंगा तो गलत कहलाऊंगा। तो मैं वो कह रहा हूँ, लगाइए तारिक जमील। समझ गए? तारिक जमील साहब ने क्या कहा, वो क्या ऐलान किया, ना मैं वहाँ था ना तुम थे। उनकी वीडियो क्या है क्या नहीं है, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ बिल्कुल भी। तुमने देखी होगी। हाँ वीडियो फिर मैं तैयारी करूंगा ना उसकी, उस वीडियो की तैयारी करूंगा मैं। तारिक मसूद हैं वो भी हम भेजेंगे। और तारिक जमील ने ये जो बोला है कबर पर जाकर हाथ उठाकर दुआ मांगी है, फातिहा पढ़ी है और सारे लोगों साथ में, ठीक है, और कबर पक्की भी, ये सारी चीज हम दिखाएंगे। अगर आप देख लेंगे तो हम लगाएंगे। नहीं मेरे भाई पहले तो तुमने मसला अच्छा, इस वीडियो पे देख लेना साहब। देवबंद सुनो मुफ्ती साहब, मैं देवबंद मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात अभी मेरी बात तो सुनो। हम इस वीडियो पे लगा देंगे सारा। हमारे मसलक में ना तो कबर पर हाथ उठाकर दुआ मांगना ना और ना ही फातिहा पढ़ना ना चाहिए। हमारे मसलक में तुम गलत समझते हो और गलत समझते हो। जिन्हें कितने बंदरों को हमने देखा है। पहले देखो अल्फाज बोल रहे हो, क्यों बोलते हो इस तरह अल्फाज? तो तुम यार जब फंस जाते हो तो दोगली बातें क्यों करते हो कि हमारे यहाँ ये भी नहीं है, हमारे यहाँ ये भी नहीं है, हमारे यहाँ ये भी नहीं है, बाकी सब कुछ है। अभी तो तुमने खुद कहा कि हर बिदअत किताब तो दिखाओ ना। अभी कहा ना आपने, दिखाओ। आपने तुम कह रहे थे आपने ऐसे तुम्हारा फोन आया, तुम बोलने का मौका नहीं देते हो, किसी को बोलते चले जाते हो, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ता है। एक मरतबा तुम्हारा फोन आया, तुमने अभी खुद कहा कि हर बिदअत गुमराही है, हदीस तो यही बता रही है। जब हर बिदअत गुमराही है तो फिर कबर पे फूल किस सहाबी ने डाले? तुम्हारा यही कहना होता है कि भाई ये सब बिदअत है, कबर पे हाथ उठा के फातिहा किसी सहाबी नहीं मांगी, लिहाजा ये बिदअत है। आप कहते हो ना सारे लोग। ये किसने कहा तुमने दुआ मांगी नहीं मांगी किसी ने? ये किसने कहा तुमसे? अरे तुम ही लोग कहते हो कि हर बिदअत गुमराही है। अरे किसने कहा नाम बताओ? अरे हमारे ऊपर बिदअत, अरे कितने वायदा हुए हैं इस बात, तुम कब्रिस्तान करते हो, पिछवाड़े पे हाथ रख लेते हैं। तुमने ये बात कही है कि देवबंदी पिछवाड़े पे हाथ रख लेते हैं जब दुआ करते हैं। तो ये बात किसने कही है? अरे दुआ मांगने बिदअत है। हमारे यहाँ एक की बहन का इंतकाल हुआ, पानी की पिछवाड़े पर रख के दुआ की। तुमने अभी ये बात कही है कि कबर पर हाथ उठाकर दुआ मांगना बिदअत है। किसने कही? नाम तो बताओ उस बंदे का। ये किताब में कहाँ लिखा हुआ? दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा हुआ किताब में? अच्छा तो तुम लोग फिर क्यों ये हरकतें करते हो और क्यों हमें छेड़ाछाड़ी करते हो कि भाई तुम हाथ उठा के दुआ क्यों कर रहे हो? ये कौन छेड़ लिया? अरे मैंने सुना, तुमने सुना मेरे पास? कौन छेड़ लिया? ये जाहिलों की जिहालत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पूरी जमात को तुमने अभी कहा था उलमाए हक उलमाए देवबंद के साथ है, अभी तुमने कहा था। अरे नूर हसन भाई जी, अचानक तुम्हारा फोन आता, छेड़छाड़ी तुम करते हो, हम तुम्हें जवाब देंगे फोन कर दो। अच्छा शुरुआत में फोन किसका आया था? शुरुआत में किसका फोन आया था? शुरुआत में फोन मैंने इसलिए किया था ना, और धमकी दे रहे थे ना? नहीं धमकी तो नहीं दी मैंने। अरे यार शुरुआत के ऑडियो चैनल पर अपने अपना सुन लेना, समझ लेना उसमें। नहीं धमकी थी और समझाया था प्यार से। नहीं समझाया था। और कर रहे थे तू कहाँ रहता है और ये और वो। मैंने कहा मैं काशीपुर रहता हूँ। ये बात तो नहीं है तू कहाँ रहता है, मैं तो ऐसे नहीं बोलता कहाँ रहता है तू। ये सुन लेना आप उसमें, सुन लेना आप उसमें कि आपका अंदाजा बयां क्या था। ये मेरे भाई मैंने ये नहीं कहा, मैं ये किसी को नहीं बोलता इस तरीके से, बदतमीज नहीं बोलता किसी को कहाँ रहता है क्या खाता है। मुफ्ती साहब मैं नहीं बोलता किसी को। धमकी भरे अंदाज में बात की थी और जब मैंने आपकी क्या तो फिर आप जो है मेरा फोन पे उठाने को तैयार नहीं रहते हो, इसीलिए कोई नहीं फंसता है। तुम जो है हमारी बातों से। अच्छा तो फिर अभी फंसे कि नहीं फंसे? तुमने कहा हर बिदअत गुमराही है। कहाँ फंसा? हाँ कहाँ फंसा हूँ बताओ। हाँ मैं अभी उसी में हूँ अपनी बात पे। अच्छा ठीक है, हम लोग तीजा फातिहा दरूद नियाज ये सब करते हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कबर पे फूल डालना, ये कहते हैं कि किसी सहाबी ने कबर पे फूल नहीं डाले, लिहाजा तुम बरेलवी फूल क्यों डालते हो, लिहाजा ये बिदअत है। अगर ये बिदअत है, तारिक जमील ने कम से कम 2-3 हजार रुपए के फूल डाले हैं, तो वो बिदअत है कि नहीं?
ارے بھائی یہ بھائی میں کیسے کہتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں، میں نے ویڈیو میں دنیا میں شور شرابہ ہے، تم نے دیکھا نہیں. اب تمہارے دیکھنے نہ دیکھنے کی ہماری کوئی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ آپ ضرور دیکھو. نہیں تو اچھا اگر ڈالا ہو، ایک منٹ چلو، اگر نہیں ڈالا ایک منٹ، اگر انہوں نے ڈالے، بات سنو، اگر انہوں نے ڈالے ہیں تو ان سے پوچھو یہ بات آ رہی ہے، انہیں فون کرو نا بھائی، آپ تو منع کرتے کو ڈال لے ہو آپ، میں تو نہیں ڈالتا. طارق جمیل کا نمبر دے دو یار، بڑی مہربانی. فون کرو. ارے ہاں چیز وہ کہہ رہا ہے یار میرے دکھ میں شامل ہوتے، میرے دکھ میں شامل ہوئے، مگر یہ چھوٹے چھوٹے مفتی بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ مفتی چھوٹے چھوٹے بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں. طارق جمیل نے فاتحہ کیوں کر دی؟ جو بھی ہے انہوں نے کیوں کر دی؟ طارق جمیل نے قبر میں پھول کیوں ڈال دی؟ شکایت کر رہی ہے وہ کہ میرے غم میں شریک ہوتے، میرے غم میں شریک ہونے کی وجہ کیا ہے تو ان سے کرو، یہ بات ان سے پوچھو، یہ کیا اچانک تم فون کر دو میرے پاس کہ وہ ایسا کر رہے وہ ایسا کر رہے. اچھا بہرحال تم اپنے ان چیزوں کو سمجھا دو کہ اس طرح کی بات نہ کیا کریں، ورنہ بریلی شریف کا بات دیتے ہیں. ان چیزوں کو سنبھال کے رکھو تو 4 دن کے چلے میں جا کے جو ہے نا یہی لفظ آتی ہے، تم سے اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا. صاحب تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں، چوزوں سے کہہ نہیں سکتے نا، چوزا کہتا ہے نہیں. تمہاری تو یار اردو بھی صحیح نہیں ہے بھائی نور حسن، تمہاری اردو بھی صحیح نہیں تمہاری بھائی، اس لیے تمہاری اس لیے ہم تم سے یہ بات کہہ رہے ہیں. آڈیو سنیے تمہاری، میں نے چوزوں کو سمجھا دو، صحیح نہیں بول پاتے. یہ 4 دن کی جماعت میں 4 دن کے چلے میں جا کے نا مفتی بن جاتے ہیں. سدھارو انہیں، فالتو نہ کیا کرو. ہم تو نہیں کہتے مفتی بن گئے، 4 دن کی جماعت میں جا کے ہم نے نکال سے مفتی بن گئے. آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی جماعت کے امیروں کو بھی سمجھاؤ. 4 دن کے چلے میں جا کے جو یہ ایک دم مفتی بن جاتے ہیں نا 4 دن میں ہی، ان کو ذرا سمجھا دو. اور یہ فالتو کی باتیں ریلوے عالموں سے کوئی جماعت سنو، اگر کوئی جماعت میں غلط ٹھیک رہا تو تم بتا دو نا، کوئی صحیح ہے غلطی ہے سکھاؤ. تمہاری نا ایک بحث کر رہا تھا کہ بھائی یہ تم تو پیٹ پجاری ہو، تم تو کھانے کے لیے کرتے ہو، تم تو تیجا نہیں چھوڑتے، اور تم تو یہ نہیں چھوڑتے، تم تو وہ نہیں چھوڑتے. اگر کسی غریب کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس میں امیر بھی شامل ہو جائیں، جائز ہے ناجائز ہے بتائیے؟ کھانا کس طرح کھانا؟ یہ دیکھو پھر تو الفاظ تم غلط بول گئے، الفاظ صحیح بولا کرو. میں نے کیا کہا؟ میں نے اس میں کون سا لفظ غلط بول دیا؟ میں نے کہا کہ کھانا کھایا اس میں کوئی امیر بھی جو ہے آ گیا، شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، امیر بھی شامل ہو گیا تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بولا ہے. امیر خود آیا یا بلایا گیا؟ یہ بتاؤ، خود آیا بلایا گیا اسے؟ فاتحہ میں ہے اور کھانا چل رہا ہے اور اس سے بھی کہا کہ بھائی کھانا کھا لیجئے، تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ سارے ثواب کے لیے تو کھانا کھلایا جا رہا ہے. تمہیں یہی پتا نہیں ہے کہ فاتحہ خانہ کون سا ہوتا کون سا نہیں ہوتا. تمہارے یہاں جو ماحول ہے تم اس ماحول کی بات کر رہے ہو. تمہارے یہاں جو معمول، اچھا ہمارے یہاں جو ماحول ہے وہ جو خراب ہے ماحول ہمارے یہاں، وہ بتائیے، اس کی خرابی بیان کیجیے، پھر میں تمہارے منہ میں بریلی پاس ڈالتا ہوں. خرابی بیان کیجیے، ہمارے یہاں جو خرابی ہے نا خرابی کو بیان کیجیے. ہمارے یہاں پر رائج ہے، اس کا ثبوت دیجیے آپ. فاتحہ جو ہمارے یہاں پر رائج ہے اس کا ثبوت دیجیے آپ. ناجائز آپ الفاظ بولو کہ آپ کیا کرتے ہو، مجھے بتاؤ، میں بتاؤں گا کیا غلطی ہے اس میں. ارے ہم نے تو یہی کہا ہے، ہم تو اشارے سے بات کرتے ہیں، کسی بزرگ کی فاتحہ ہے، کچھ بھی ہے، یا ہمارے گھر کے کسی بندے کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کے لیے اشارے ثواب کرتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، میلاتے ہیں. بتائیے اس میں کیا خرابی ہے؟ بھائی ہمارے گھر کس طرح انتقال ہو اس کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، ہم بھی اشارے ثواب کرتے ہیں، ہم بھی تو کرتے ہیں. نہیں دیوبندیوں میں تو نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی ایک میت ہوئی دیوبندیوں کے یہاں، کچھ بھی نہیں، مردود جن کی فاتحہ نہ درود ختم، تبادلہ کرتے میں ختم. مسئلہ کہ دیوبند تم نے صحیح پڑھا نہیں میرے بھائی، پہلے صحیح طرح پڑھو اسے. مجھ سے اس بات پر بحث مت کرنا. عبارات میں نہیں، تم نے پھر یہ زلالہ کہاں چلی گئی؟ پہلے ارے وہ تو اب بھی ہے، وہ تو باقی ہے، وہ تو قیامت باقی رہے گی بھائی. جو شریعت کا حکم ہے اس کی تشریح بتا دیجیے، وہ تو بالکل صحیح ہے. چلیے اس حدیث کی تشریح بتا دیجیے کہ اس حدیث کی تشریح کیا ہے. میں سمجھ لوں گا کہ تم نے افتاء کیا ہے، اور تم سے نہیں ہوگا تو میں کر کے بتاؤں گا کہ اس کی تشریح کیا ہے، اس کا معنی مطلب کیا ہے. بتائیے مفتی صاحب، چلیے اس حدیث کی جو وضاحت کر دیجیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کون سی حدیث شریف؟ یہی کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ. ارے اس کی تشریح یہی ہے کہ دین میں شریعت میں ہر نئی بات جو شریعت بنا کر پیش ہے وہ بدعت ہے، وہ غلط ہے. کب سے کیا تشریح؟ یہ بدعت جو ہے، پہلے بدعت کی تعریف کیجیے پھر اسے پڑھیے.
یہ تعریف تم کرو، بدعت کی تعریف تم کرو، تم بتاؤ۔ نہیں بدعت کی تعریف، چلیے تب بات سمجھ میں آئے گی کہ بدعت ہے کیا، بدعت کہتے کس کو ہیں؟ بدعت جی کس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کی تشریح کرو، کبھی کہہ رہا ہوں بدعت کہتے کس کو ہیں؟ تم بات کو گھما رہے ہو، اس لیے الحمدللہ نور میں نے کہا میں سے کوئی آج تک نکلا نہیں ہے۔ نہیں گھوم کے تم باتیں کر رہے ہو، میں کہاں گھما رہا ہوں، تم خود ہی گھوم رہے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے ہو۔ پہلی بات تو اس حدیث سے مراد وہ بدعت ضلالہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوں وہ شریعت کے خلاف کون سی ہوگی؟ شریعت کے خلاف کون سی ہوگی؟ شریعت کے خلاف مہر لگی ہوگی یا جس کو مہر نہیں ہوگی وہ ہوگی؟ شریعت کے خلاف وہ ہے جو شریعت کا النگھن کرتی ہے، جیسے مان لیجیے کوئی خرافات ہے، خرافات یہ ہے شریعت کا النگھن، شریعت کے خلاف، ٹھیک ہے، جس سے لوگوں کے اندر بدگمانی آ جائے، جیسے مان لیجیے یہ بال لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں بتاؤں چلو تم کہو اچھا نہیں آپ ہی بتا دیجیے، چلیے مجھے روک دیا آپ نے۔ نہیں اب اپنی بات پوری کرو آپ۔ جیسے مان لوگوں کو امیر لوگوں کو بلا کے کھانا کھلوانا، میت ہوئی اور میت میں دعوت کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ تو پہلے آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو پہلے آپ پڑھو، پھر اس کے بعد میں بات کرنا۔ دوسری بات یہ میں نے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پڑھا تبھی تو میں نے توبہ کری مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے۔ سنیے میں نے خوب پڑھا مسئلہ کے اعلیٰ حضرت تبھی توبہ کری میں نے۔ بولنے نہیں دیتے ہو، یا تو سن لیا کرو یا کہہ دیا کرو۔ چلو بولو۔ اچھا تم دیوبندیوں سے توبہ مطلب یہاں پہلے سنی تھے، بریلوی تھے پہلے؟ ہاں پہلے میرے والد صاحب بھی بریلوی تھے، میں ہی بریلوی تھا۔ اچھا تو والد صاحب بھی دیوبندی بن گئے؟ الحمدللہ صحیح راستے پہ آگے۔ چلیے کوئی بات نہیں، وہ حضور نے فرمایا ہے کہ صبح میں مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، تو آپ نے وہی کیا، کیونکہ دیوبندیوں کے 4 اکابر پکے کافر ہیں، ان کے کفر میں جو شک ہے، ان کو کفر کو جانتے ہوئے شک کریں۔ بلا دلیل کے نہیں، بلا دلیل کی کوئی بات نہ کروں گا انشاءاللہ۔ کہو تو ابھی ریمائنڈر بتائیے کس کو لوں؟ تم اپنے مسلک کے بہت کمزور، بہت حقیر ایک ذرہ ہو، تم بہت بیکار الحمدللہ، مگر تمہارے جیسوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو یار، تم بات کر رہے ہو، میں تم سے کیا بات کروں یار؟ الحمدللہ میں ایک ذرہ ہوں، مگر تمہارے جیسوں کے لیے پہاڑ۔ میرے لیے تبھی تو تم سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا اس گناہگار لوگ کے سامنے۔ دیکھ تم نے مجھ سے سوال کیا کہ ابھی تک بتاؤ سنو آپ بولنے دیتے ہو بیچ میں بڑبڑ کرنے لگتے ہو یار، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو، کبھی کچھ کہہ رہے ہو، تم ایک وضاحت کر دو نا، اس حدیث کی وضاحت کرو کہ اس سے بدعت مراد ہے یا بدعت حسنہ مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بدعت سیئہ بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں، تمہاری ارے واہ سبحان اللہ، دیکھو پھنسا دیوبندی مفتی پھر سے پھنس گیا۔ بدعت سیئہ بدعت حسنہ بریلوی نے پھر بدتمیز بول دیا بریلوی نے۔ رضوان بھائی یہی چیز سکھائی جاتی ہے، رضوان بھائی یہی چیز سن لیا آپ نے، بدعت حسنہ بدعت سیئہ کوئی چیز نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، تمہیں سکھایا جاتا ہے بھائی، یہی چیز گمراہ ہوا کہ نہیں، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ نہیں، یہی دوگلی پالیسی۔ ابھی یہی تو گمراہی ہے، یہی تو گمراہی ہے۔ قبر بعد نماز جنازہ آپ کے یہاں بعد نماز جنازہ، سنیے ایک اور چیز، یہی تو گمراہی ہے۔ مفتی صاحب سنیے، سناؤ، تم دیوبندیوں کے یہاں بعد نماز جنازہ، جو نماز جنازے کی جو نماز پڑھائی جاتی ہے، جو دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، نماز کی جنازے کی نماز پڑھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کی جاتی آپ کے یہاں، ہے کہ نہیں یہ بتائیے؟ کس کے بعد؟ یہ جو نماز جنازے کے بعد؟ جی تمہارے یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں؟ ہاں آپ کے یہاں مانگتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں مانگتے۔ اچھا ٹھیک، تو ہم جو مانگتے ہیں یہ بدعت ہے، بدعت سیئہ ہے یا بدعت حسنہ ہے یا بدعت مباح ہے، کیا ہے جو لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا؟ ارے بدعت ہے یہ ہاتھ اٹھا دعا مانگنا۔ اچھا بدعت ہے تو کون سی، بدعت مباح، بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ؟ یہ صحیح حسنہ میں نے پہلے اس کا وہ کر دیا کہ کیا یہ ہمارے حضور نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، مدرسے کی لیٹرین حضور نے کہا کلو بدعت ضلالہ،
اچھا تو تم نے سب کو ایک مان لیا نا. چلیے ماشاء اللہ. یہ حسنہ جگہ جو ہے شریعت میں چور دوا تلاش مت کرو یار. اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چور دروازہ ہم نہیں کرتے. چور دروازے کو ساری جمیل نے بیٹے کی نماز پڑھا کے جنازے آگے دعا کی ہے. چلیے دروازے میں اس کو. ارے لڑ رہے ہو، میری بات سنو نور حسن بھائی. جی انہوں نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. جی. تو اب یہ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں پہلی بار جماعت کے ساتھ تراویح شروع کروائی. وہ تو بعد میں یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الدھیان میں. اس سے کیا مراد ہے مفتی صاحب نجم صاحب؟ کیا مراد ہے اس سے؟ اللہ کے بندو، شریعت میں ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے. صحابی کسی بات کو بدعت نہیں کہہ سکتے. اچھا تو صحابہ اکرام صحابی کی بات کو بدعت نہیں کہہ سکتے. یہ تم نے بات کا رخ موڑ دیا. کہاں پہنچ رہے ہو تم؟ ایسا ہے مفتی صاحب، صحابی کی بات کو بدعت نہیں کہہ سکتے. سنیے، بدعت کی تمہیں صحیح تعریف ہی نہیں معلوم ہے تو تم کرو صحیح تعریف. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ تعریف کر دو. نہیں، صحیح تعریف تم کرو. بدعت کی تعریف سنو. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد جو کام شروع ہوا وہ بدعت کہلائے گا. اب اس میں بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباح، ٹھیک، یہ 3 قسمیں ہیں. اور پھر ان میں بھی قسمیں نکلیں گی. بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو غلط ہے، گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے. جو بدعت زلالہ ہے وہ بدعت سیئہ ہے. صاحب ہاں، اچھا. اگر تم نے کہا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت سیئہ اور کوئی بدعت حسنہ نہیں ہے، سمجھے؟ تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت نماز تراویح کی پڑھا کے جماعت کے ساتھ کہتے ہیں بدعت. آپ نے یہ بھی فرمایا بدعت ہے، مگر بدعت ہے. اور خود حضور فرماتے ہیں. اب میں اس کے آگے بھی بتا دوں، سنو ذرا، تم نے پڑھا کچھ نہیں. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ یاد کرے گا، اس کو اس کے اعجاز کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو لوگ، ارے بھائی نور حسن، اعجاز نہیں ہے، اعجاز نہیں ہے. خاموش. ارے اعجاز نہیں ہے تو بہت جلدی لگا رہے ہیں مفتی صاحب. نجم بھائی اردو صحیح پڑھو یار، اردو صحیح پڑھو. ہاں، اردو پہ تو بہت جلدی پتہ لگا دیا آپ نے. اچھا، اعجاز لفظ اعجاز ابھی رضوان صاحب اعجاز بتایا میں نے. اعجاز ہے ایجاد. چلیے جو کسی نئے کام کو ایجاد کرے گا، کسی اچھے کام کو، تو اس کا ثواب ملے گا. جو لوگ اس کام کو قیامت تک کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، سمجھے؟ اور جتنے لوگ اس عمل کو کرتے رہیں گے سب کا ثواب اس اکیلے انسان کو ملے گا جس نے وہ اچھا کام ایجاد کیا، چالو کیا، نیا کام شروع کیا، اچھا کام. اور جو کسی برے کام کو ایجاد کرے گا، سنیے مفتی صاحب خاموش رہیے، جو کسی برے کام کو شروع کرے گا، چالو کرے گا، اس کا گناہ پائے گا. اور جو لوگ قیامت تک کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا، اور ان سب کا گناہ اس اکیلے کو ملے گا. بات آ رہی سمجھ میں؟ مفتی صاحب کسی مدرسے میں پڑھ لو صحیح طریقے سے، ٹھیک ہے. میں نے اسی لیے کہا میں اپنی جماعت کا ذرہ ہوں مگر تمہارے لیے پہاڑ ہوں. اچھا، تمہاری ہماری کوئی بات ابھی ہوئی ہے؟ ایک بات تو کوئی بات ہوئی ہے ہماری تمہاری؟ کبھی تم کہیں بھاگ رہے ہو، کہیں بھاگ رہے ہو، بولنے کا موقع تمہیں دو گے؟ کہیں مجھے بولنے کا. اچھا، تم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہو، پہلے بولنے کا تم بتاؤ. تم نے ایک موضوع چھیڑا جنازے کے، نماز اس پہ آ جاؤ. مطلب تعریف کیجیے، میں نے ان کو تو کہا تھا نا. تو تم نے سنی میری تعریف؟ سنی تم نے؟ ارے میں کیا کہوں تمہیں، تم بڑے مزور، تم دیوبندی ہوتے ہی مزور. میرے بولنے سے پہلے بس یہی بات ہے کہ تم دیوبندی ہوتے ہی مزور، یہی تو بات ہے تمہاری، ہوتے ہی بس یہ لفاظی کرتے ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ علمی بات کرتے ہو نہ علمی بات سنتے ہو. ارے میں نے یہ علمی بات نہیں زبان زوری کرتے بتائی. اگر یہ علم والی بات نہیں ہے تو کیا ہے، جاہل ہو تم، مفتی ہو کے اس بات کو نہیں جان رہے. ہاں، جاہل کون ہے؟ وہ جو ہے لفظ اعجاز جو ہے، اعجاز کہنے والا جاہل ہے بھائی. ارے چلو، نہیں ہے اعجاز. میں نے بعد میں کہہ دیا نا، کہنے میں بہت ساری چیزیں اعجاز نہیں ہے. چلو میں نے بعد میں بتایا نا کہ ایجاد لفظ ایجاد کسی سے بات ہو رہی تھی عارف الحقانی سے، وہ لفظ ایشیا لفظ کوئی ایشیا پڑھ لیتے جناب. یہ اچھا چلو، میرے لفظ سے میرا ایمان تھوڑی خراب ہو جائے گا. بتائیے، یہ کرنے کی ضرورت نہیں.
میرا ایمان تو جھوٹ ہے، میرے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے اچھا رضوان بھائی ایمان تو درست ہے نا. میری بات سنو. ایک نور حسن تو یہ کہو کہ کسی ایک بات پہ گفتگو کر لیں، میری بھی سنے اپنی بھی سنا ہے، یہ لفاظی نہ کریں اور بدتمیز نہ بولیں کہہ دو ان سے. پہلے بدعت کرنا بدعت اب مجھے سمجھا دو کچھ ذرا. ہاں بدعت کی مطلب کیا تعریف ہے یہ سمجھا دیو. وہ تو میں نے کر دیا، آپ تو یہ کر دیں گے. تم نے کیا کر دیا شیخ؟ تم نے کیا کر دیا بھائی؟ بدعت کی صحیح تعریف ہے، بدعت ہر وہ نیا کام بدعت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد چالو ہوا، وہ بدعت ہے. اگر وہ بدعت نہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے کہ یہ بدعت ہے. اچھا یہ جو الفاظ تم یہ جو بدعت کی تعریف کر رہے ہو کہ حضور کی ظاہری زندگی میں کے بعد جو شروع ہوا ہے وہ کام، اس کی یہ تعریف مجھے بھیج ہو رہا ہے. کون سی کتاب سے تم نے کری یہ تعریف؟ ارے تو ظاہر ہو پتا کیا ہے، تم نے پڑھا وڑا تھوڑی ہے، لیٹرین صاف کری. ہاں تبھی تو کہتے ہو کہ اشیا اعجاز، اتنے بڑا عالم ہو تم کہ اشیا اعجاز. میں نے کب کہا کہ میں عالم ہوں رضوان بھائی؟ میں نے کبھی کسی سے کہا کہ میں عالم ہوں؟ نہیں کہا. اگر کبھی کسی سے کہا ہو ارے یہ بات کسی ایسے بندے کو نکال کے جس سے میں نے کہا ہو. تم بار بار ایک بات کہتے ہو کہ کسی دیوبندی کی مانا ایسا بچہ نہیں ہے نا جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. جو الفاظ بولتے ہو کتنے بڑے الفاظ بولتے ہو یار. یہ تو میرے ایمان کی پہچان ہے. یہ الفاظ تکبر والے بھائی، تکبر مسلک کی کچھ بھی نہیں ہے تم یار. پیش کرتا ہوں سمجھے، کچھ بھی نہیں کچھ بھی. یہ تو میں اپنے مسلک تم سے پیش کرتا ہوں. یہ تو میرا ایمانی جذبہ ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے سے بڑا دیوبندی، دیوبندیوں کا بڑے سے بڑا کوئی بڑا دیوبندی مفتی انشاءاللہ اس گناہگار کے سامنے ٹک نہیں سکتا. اور تمہارا جو اختلاف ہے وہ عقیدے ہے. تم لوگ گستاخ رسول ہو، تم لوگ گستاخ رسول ہو، اور جو گستاخ رسول ہو بولتے رہو جو گستاخ رسول ہوتا ہے تمہارے کتنا بولو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یہی سوچ کے فون کرتے ہو کہ میں بولوں گا سامنے والا سنے گا، نہ سنے گا تو اسے بدتمیز بولوں گا، بدتمیز الفاز بولوں گا. نہیں تو میں نے بتایا کہ تمہارے تھانوی جی نے ہمارے نبی یہی سوچ کے فون کرتے ہو تم، یہی سوچ کے میں بولنے لگا تاکہ بات سمجھ میں نہ آئے لوگوں کے. یہ کتنا بڑا جاہل ہے. حضرت تھانوی کی کتابیں پڑھو، حضرت نانوتوی کی کتاب پڑھو، حضرت امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھو، سب کی کتابیں پڑھو، پھر کہو کہ ہاں ان میں یہ کمی ہے. دیکھ رہے ہو سمجھو پہلے کتنے مجھور ہوتے ہیں یہ دیوبندی لوگ. اب مجھور ہو گئے، تمہیں جواب دیا تو مجھے تمہاری سننے تو مجھور نہیں، بات کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا سامنے سے آگے بات کرنے کی صلاحیت ہے، سامنے سے آگے بات کرنے اور موضوع چن کے آنا، موضوع تاکہ میں وہ کتابیں نکال لوں اور تمہیں دکھاؤں. چلو سامنے سے رٹا مارتے ہو، انہیں کو رٹتے ہو انہیں باتوں کو. فون ریکارڈنگ کو چھوڑو، سامنے سے تم میرے قریب کے ہو، تم میرے قریب کے ہو. ہاں تو آجو کسی دن آ جاؤ مسواسی آ گئے. کوئی بات تم کہہ رہے میں کاشی پور آؤں گا. میں آؤں گا انشاءاللہ، میں آؤں گا. تو ٹھیک ہے بتائیے کب آؤں گا انشاءاللہ. دیکھو آؤں گا اور تمہیں بٹھا کے اور 2-4 عالم بٹھا کے تب تم سے بات کروں گا بٹھا کے. نا چوروں کی طرح چپکے سے ضرور کرو. تمہیں نہیں اگر بتا آؤں گا تو بھاگ جو ابھی تاکہ میں اور لوگوں کو ٹائم بھاگ جاتے ہو یار. تم سے بات کرتے ٹائم طے کرو اور موضوع چنو کس عقیدے پر بات کرنا ہے. تم سے کیا بات کرتے ہیں؟ عالموں کو تم سے بات تم سے کیا بات، تم سے اردو پڑھنی نہیں آتی، تم سے اردو بولنی نہیں آتی، تم سے کیا بات کروں میں؟ بول سکتا ہے تمہارے جھوٹ بول سکتا ہے. اگر خدا جھوٹ نہ بولے بندے جھوٹ بولے تو بندے کی طاقت بڑھ جائے گی اور خدا کی طاقت گھٹ جائے گی. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ کسی عالم کو لائیے تو تمہارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شیطان اور اپنے کسی عالم کو لانا. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ہے دیوبندیوں کا عقیدہ. تمہاری بات ہے، ایسا کہیں نہیں سب پڑھ لیا ہم نے تبھی تو ہم پڑھ کے سدھرے ہیں. یہ پہلے بریلوی تھے، یہ جھوٹ بولنا بریلوی تھے پہلے، ہم تمہیں وراثت میں ملا ہے. پہلے ہم بریلوی تھے بھائی. وراثت میں ملا ہے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بریلوی کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور علماء دیوبند پر کتنے الزام لگاتے ہیں، تب جا کے میں نے پڑھا سمجھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کوئی بھی دیوبندی تو 1 لاکھ روپے نام کے کتنے لوگ بریلوی دیوبندی میں آگے، کتنے لوگ میرا بتایا ہوا کتنے لوگ. اچھا میں نے اس دن وہ امام صاحب تھے ہمارے آگے، حافظ ظفر صاحب امام صاحب 20 سال امامت کی، انہوں نے بریلوی 20 سال. تم میرے پڑوس کسی سے معلوم کر لو. بات کر رہا ہوں. اگر میں میری بات تو سن لو. میں چور ہوتا، میں جھوٹ بولتا، میں تم سے ایسی بات کیوں کرتا؟
अरे तुम्हारी बात हुई हो गई, अब मेरी बात सुनोगे? मेरी बात सुनो पहले। मैं अगर चलो सुनाओ। चुप होता, मैं झूठ बोलता, तो मैं तुमसे इस तरह की बात क्यों करता, ये बताओ। 1 लाख तरह की रुपए का बात तुम इनाम सुना मैं कर रहे हो। दूं आपको, और मेरे करीब के हो, ज्यादा दूर नहीं है, 30 किलोमीटर करीब हो, इतने ही तो हो गए, 30 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं हो ना। कौन सी चलो जगह तुम्हारी पर? बात पूरी हो गई, 30 किलोमीटर ही हो ना। तुम्हारी हाँ, बात पूरी हो गई। मुझे ये बताइए, आप 30 किलोमीटर होना मुझसे। अरे हाँ, तुम्हारी बात पूरी हुई नहीं हुई, ये तो बताओ, मैं बोलूं? मैं इतने करीबी वाले इंसान से इस तरह से कैसे बात कर सकता था कि अगर मेरा कोई हवाला गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए इनाम के। मैंने जब तुमसे मेरी पहली बार बात हुई तो मैंने बात की मुफ्ती साहब, वो बोले इसके मुंह मत लगो, ये बंदा ऐसे ही करता है। उसे चलो, पता खामोश है हो कि ये देवबंदियों के पिछवाड़े में से डंडा डाल देता है। या वो कह रहे कि ऐसी अल्फाज बोलता है ये बंदा, साहिस्ता अल्फाज। अब मेरी बात सुनोगे, मैं बोलूं इस भाई? गुनहगार के तुम्हारी बात नाम पूरी से हो गई? धक्की है देवबंदियत। तुम्हारी बात पूरी हो गई नहीं, ये बताओ, मैं बोलूं? खाली मेरे नाम से दहशत तारी है देवबंदियत में। अरे मेरे नाम की बहुत, मेरे नाम अरे जिसको लिख के डाली है देवबंदियों ने कि ये एक अच्छा, काशीपुर है, आने में- इसका नाम नूर हसन अच्छा, है। काशीपुर आने में देवबंदी नहीं है, सब बरेलवी है। अगर किसी को कॉल करे तो बराए मेहरबानी इसका कॉल मत उठाना। हालांकि मैं किसी को कॉल नहीं करता। रिजवान भाई, आपसे भी मैंने कहा था ना, मैं किसी को कॉल नहीं करता। जी जी। मैं अरे ऐसे रिजवान चीजों को- भाई, इनसे आपसे कहते हमारी भी सुन लेंगे, इनसे कहते जरा, ये अपनी सुनाए जा रहे हैं। अच्छा सुन रहे, चैन की सुन रहे हजरत, हाँ, ये माशाअल्लाह। सुनाइए क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैंने इनसे अपने यहाँ के इमाम साहब की बात करवाई थी। 20 साल उन्होंने नमाज पढ़ाई थी बरेलवी मस्जिद में, और वो बरेलवी थे 20 साल तक, हाफिज बने, कारी बने। लेकिन जब उन्होंने किताबें पढ़ी, जो ये बोल रहे हैं ना तुम्हारे नूर हसन साहब, वो भी ऐसे बोलते थे, तो उनकी बात जहन में आई। वो अल्लाह का शुक्र आज देवबंदी बन गए, और देवबंदी मदरसे पढ़ा रहे हैं। वो मैं मिलवा दो, इनसे मिलवाया मैंने, इनसे बात हुई है उनकी, पूछो तुम इनसे। दोनों के जवाब बंद हो गए थे जब मैंने इनसे हवाला देखो, उसका जवाब नहीं, अरे पहले जवाब दो उसका। तुम्हारी उनसे बात हुई नहीं हुई? दोनों झूठे मक्कार। मैंने इनसे देवबंदी उनकी बात करवाई। सुनिए सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। उन्होंने खुद कहा था। रिजवान भाई, ये बोले मैं खामोश रहा ना, जी मैं जी। दे रहे हो। रहता है। अच्छा हजरत, मेरी बात भी सुन लो थोड़ी सी। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह ये रहा हूँ, अभी एक बात मैं कहना चाह रहा था, मैं भूल गया। चलो अब आप। अच्छा कह अरे आप बोलो या नहीं बुलवाओ? न कहिए, नूर समाज कहिए, कौन सी बात है? मेरे जहन से बात कर गए, अभी मैं कुछ कहने वाला था। अब अच्छा, जहन में मैं आइए मुफ्ती बात। साहब से, मुफ्ती साहब जी जी से फरमाइए, मैं- जी फरमाइए अभी आपने बोला कि हमारे देवबंद की किताबें पढ़िए, जी जी ठीक, उसमें कोई भी खराबी नहीं है, ठीक है, जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये तो बोला। जी तो जैसे ये रशीद अहमद गंगोई साहब इसमें फतावा रशीदिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 19 पर लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोलने पर कादिर है, माज़अल्लाह। जी, ये पढ़ा आपने? ना इन्होंने ये अल्फाज, ये हवाला नहीं ये पढ़ा। अल्फाज लिखे हुए झूठ बोलने पर कादिर है, जी जी। ये अल्फाज लिखे हुए हैं। नहीं, आप सही बताना, देखो जो आप कह रहे हो, देखो अब जब आप अपनी बात से मत करो, ये जो अल्फाज आप कह रहे हैं क्या यही अल्फाज लिखे हुए हैं? अरे भाई हाँ, हाँ, लिखे हुए हैं यार, हजार देखो, साल, लिखे हुए हैं, कितने किसने ताला? कितना वक्त गुजर गया, 100 साल गुजर गए इस लड़ाई झगड़े को, अभी तक तुम्हारे समझ में बात नहीं। ये स्कैन भेज दिया जाएगा आपके पास में ना, आपके पास में अच्छा भेजा यार जाएगा, मैं भेज दूंगा। रिजवान साहब, या तो आप बात कर लो, या ये जनाब ये बोल रहे हैं, इनसे तो ये बात कर लो, दोनों में से एक ही तो बोल दो यार। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपके पास में ये भेजूंगा। जैसे जो अल्फाज आपने कहे, नहीं अब मेरी बात तो सुनो, आपने जो कहा, जो जी। अल्फाज आप कह रहे हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोलने पर कादिर है, कि ये अल्फाज लिखे हुए हैं? अच्छा, उसमें जो सही बताना, ये मैं बताता हूँ क्या अल्फाज लिखे हुए हैं, मैं बताता हूँ। हाँ, जो बताइए। तो देखो अब अलहासिल इम्कान किज़्ब से मुराद दुखूल किज़्ब तहत कुदरत बारी ताला है, यानी अल्लाह ताला ने जो वादा वईद फरमाया उसके खिलाफ पर कादिर है, अगरचे वुकू इसका ना हो, समझे, ना हुआ हो या ना हो, समझे। समझे? आखिर में अल्लाह ताला ने जो वादा वईद फरमाया उसके खिलाफ, जी उसके खिलाफ पर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कुरान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो आयत क्या है, मेरे ज़हन से निकल रही है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, और कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो। जी। और एक आयत में है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अच्छा भाई उस पे समझे। तो ये किसने तो कहा कि अल्लाह ताला बताइए अपने अब इन कुरान की आयतों का आप क्या करेंगे। और एक और किताब है आपकी, ये रिजवान तज़किरतुल भाई, खलील, उसमें रिजवान लिखा भाई, है माज़अल्लाह, जी, जी, जी। सुनिए,
मुझे माशाअल्लाह, मुझे आपकी माशाअल्लाह बात बहुत अच्छी लगी। आप यार बड़े मेरे शाइस्ता अंदाज से बात मेरे कर बीच में रहे आप हैं। क्यों बोलते हैं? जब मैं बोलता हूँ ठीक है, जब आप बोलते हैं मुफ्ती उनकी साहब, बात तो आप ये बताइए नहीं, जो बात है हमारी तुम्हारी हो रही है ना रिजवान भाई, बात आपकी समझ रही है ना, बात हमारी तुम्हारी हो रही कह है। रहा हूँ तो अब आप इनसे कह दो बीच में जो बोल रहे हैं यार, इनसे मुसलमानों तो का ये बात यही कर है, रहे इन देव के बंदरों की हकीकत। जब नूर हसन बोलता है तो इनके सीनों पर बिजली गिरती है, ये बोलने नहीं देते ताकि लोग मुसलमानों यही हकीकत, मुसलमानों यही हकीकत है। नूर हसन साहब के बीच में आके हड्डी बनते हैं। जोर है ये तो, ये इसके लो, दादा बदतमीज बोलना शुरू कर दिया। कर जाएंगी, मगर इंशाल्लाह ये सामने बैठने को किसी भी अकीदे पर तैयार नहीं होंगे। बदतमीज बोलना शुरू कर दिया, बस यही अल्फाज आते हैं। नूर हसन मेरा मशवरा है, नूर हसन मेरा मशवरा है, उलमाए देवबंदी किताबें पढ़ो, दोनों तरफ से लोग उलमाए देवबंदी किताबें पढ़ो, तुम्हारे यहाँ भी होंगे, काशीपुर आने में होंगे देवबंदी। ठीक नहीं रहती, आवाम को पता होना चाहिए कि कब किसकी बात होनी है। ठीक है, खैर बात को यही रिजवान भाई आप बात करो, इन्हें बोले तो आप बात करो। रिजवान साहब आप बात करो। मैं बताने जा रहा हूँ, अबे जाहिल तो मैं इन्हें खामोश कर दो ना, उनसे तो सुनने के लिए तैयार खामोश कर दो। आप बात रिजवान भाई आप बात अच्छी कर रहे हैं माशाअल्लाह, ये शाइस्ता आदमी है। सुन मुझसे, मैं जो बता रहा हूँ इधर, ये गैर मुहज्जब शख्स है नूर हसन, जाहिल तो जब मैं बोलता हूँ बोलने क्यों नहीं लगता, जाहिल की औलाद। जब मैं गालियाँ बकता, ये गालियाँ बकता, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मुझसे डर लग रहा है क्या? मेरी बात भी सुन, इसमें लिखा है जो कुछ बंदे कर सकते हैं वो अल्लाह भी कर सकता है। जो इंसानी उससे बात करनी चाहिए, तुमसे क्या बात करेगा? तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नहीं भाई। बंदे तो बहुत गलत गलत काम करते हैं, तो क्या माज़अल्लाह शाइस्ता बोलते हो, गैर मुहज्जब बोलते हो। अरे रिजवान साहब आप बात करो यार, ये बोलने तो आप बात फिर कोई बात मुहज्जब की बात मत कर, सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर कोई मेरा हवाला गलत बोलते तो 1 लाख रुपए इनाम के। सारे हवाले गलत हैं, सारी बातें तुम्हारी गलत हैं। 1 लाख रुपए इनाम के। नहीं, तुम खुद गलत हो। कोई ये परवेज दिखाया ना मुफ्ती साहब, अभी जो अल्फाज सुनो रिजवान साहब, जो अल्फाज आपने भी कहे, 1 लाख रुपए ये बात कही, देखो ये बोले थे वो, इन्हें खामोश करो पहले आप, इन्हें खामोश करो पहले आप। नूर हसन भाई ने जो अभी पढ़ कर सुनाया है, ये मैं इसका स्कैन आपके पास में भेजूंगा, ठीक है? नहीं, अभी आपने जो कहा वो अल्फाज है ये नहीं बताओ, तो आपने कहा कि ऐसे लिखा हुआ है। सुनो मेरी बात, कोई चीज तो बताइए। चलो तो अब एक बात सुनो, फिर अब ये बात कहो कि जो आपने कहा वो गलत था, ये सही जो उन्होंने कह रहा है ये सही है, ये कहो किसको कहते हैं, माना होता है भाई, ये कहो। नहीं, आप हमें गलती मानो ना। इन जाहिलों ये कहो कि मेरे अल्फाज गलत थे, इसका माना होता है झूठ, और झूठ पर अल्लाह ताला आप ये कहो कि मेरे अल्फाज गलत थे, नूर हसन के सही है, तो इससे कौन सी बात है? नूर हसन से कहो मेरे भी गलत नहीं है और नूर हसन भाई के जाहिल एक ही बात आएगी, आपसे का माना ही होता है। तो स्कैन जो आगा सुनो, स्कैन जो आगा तुम्हारी बात का इनकी बात का आगा। भरे हुए पुर्जे मुफ्ती साहब मुसलमानों इंग्लिश में अरे फूल वाटर बोला जाता है इंग्लिश में, उसी तरह पानी बोला जाता है हमारी मादरी जबान में। जैसे आप ये शख्स बदतमीज बोल रहा है, इसे फोन काटो, आप बात करो। पढ़ा दिया हमें, ये बदतमीज बोलता है बहुत ही। अरे बात में उलझा दिया कमीना आम आदमियों को। आम आदमी इतना समझते हैं आप किसको बोल, जब भी फोन करता है ये बदतमीज बोलता है। देखो इसका फोन काटो, इसका बदतमीज बोल रहा है ये। क्यों बोला जाता? तीनों एक ही चीज है, गधे जैसे मत कभी किस्म है। रिजवान भाई जब भी बात करनी हो इसे मत लाना फोन पे, बदतमीज बोल रहा है भाई, बहुत बदतमीज बोल रहा है, जवाब दे रही इसे मत लाना फोन पे, ये झूठ बोलता है। रिजवान भाई कई बार इसकी बात पकड़ी मैंने, में समझा रही झूठ बोलता है और जिससे ये बात करता है ये गलत बोलता है, ये गालियाँ बकता है, ये बदतमीज बोलता है, आगे जब ये गालियाँ बकता है, गालियाँ। ये मैंने इसकी ऑडियो सुनी है, आरिफुल हक्कानी से बात करी, इसने उसमें गालियाँ बकी, इसने सब जगह गालियाँ बकता है, बड़ा मक्कार है वो तो बदतमीज बोलता है, बदतमीज। यही सीखा इसने, यही नहीं सीखा, सच बोलना सीखा है, यही सीखा है, यही सीखा हुआ आया है। रसूल के लिए मेरी मेरे पास कोई के लिए के लिए। रिजवान भाई फोन काटो इसका, आप तू मेरा पड़ोस का जब तेरा दिल चाहे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। सुनेगा तो कुछ तो कहेगा इंसान, और ये मैंने रिजवान भाई बोल रहा है, जब से मैंने कहा बात करी तो लफ्ज क्यों कहे हैं, ताकि इसको भी ऐसा मेरी बात किसी को अगर गलत बोला जाता है तो कैसा लगता है। इन हदीसों की किताबों में लिखा है माज़अल्लाह कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसे किसी बात का इख्तियार नहीं। उस किताब का नाम लिखा हुआ है जो आपने कहा है, ये आप बात करो ना, उसी पे बात करो, उसी बात करो। चलो इसके क्या लिखा हुआ बताओ। इन हदीसों लिखा है माज़अल्लाह कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत
رسول پاک صلی اللہ علیہ چھپاؤ بھائی اسے، وسلم میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر بتایا ان خبیثوں کی کتابوں یہ میں. جو بیچ میں ہڈی ہے اسے چھپاؤ اسے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے ان خبیثوں کو تھوڑا سا کرنے الفاظ میں بولا کہ تمہاری عزت ہے کیا؟ میرے دو چار عبارتیں پڑھ کے اپنے مطلب کی نکال کے بول دیا تھا، کچھ اور نہیں کیا تھا اس کے علاوہ. بار بار یہی عزت ہے. اس کی ہر آڈیو میں یہی گالی بکی، یہی گالی گفتار ہے. میری ہر کچھ بات اور میں نہیں. پوائنٹ رہتا ہے، میری ہر بات میں پوائنٹ رہتا ہے. ہاں کچھ نہیں. میری ہر بات میں point رہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو تمہاری عزت کتنی پیاری. اب یہ فون بند کر لے گا اس کے بعد میں یہ میرے آقا کی عزت تمہارے لیے کوئی پیاری نہیں، کوئی ویلو نہیں میرے. اس کے بعد میں ہاں فون بند کر لے گا فون سے بعد میں. مجھے معلوم ہے، سب جانتا ہوں یار ڈاکٹر بھائی، سب جانتا ہوں. کیا بولا فون بند کر لے گا؟ ہاں پپو فون بند کر لے گا اس کے بعد میں. پپو کیوں؟ کئی بار میں نے اچھا میں نے اس کے سامنے جواب بھیجے، میں نے بند کرنے کی کیا بات میں نے اس کے جواب بھیجے اسے، تو اس نے فون بند کر لیا، وہاں سے کوئی جواب بھی نہیں آیا. یہ جو نور حسن کا اچانک فون کرتا ہوں، اچانک فون کرتا ہوں، بات کر کے بیٹھ گالیاں بکتا ہے، گالی گفتار کرتا ہے. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میری اتنا بات کو بدتمیز آدمی ہے یار. جاہل. اس کے الفاظ میں، اس کی گفتگو میں شائستگی نہیں ہے. ضرورت ہے جیسا غیر مہذب الفاظ بولتا ہے، گالیاں بکتا ہے، بدتمیز بولتا ہے یار. یہ تو اپنے اکابرین کو اتنا نالائق ہے. اور یار کوئی بریلوی عالم ایسا نہیں جیسے اسے منع کرتے تو گالی کیوں بکتا ہے. سن، تیرا میرا جھگڑا ختم. کوئی بریلوی ایسا نہیں ہے، کوئی بریلوی عالم. سن، تیرا میرا جھگڑا ختم. تو اپنے ایک بھی اکابرین بریلوی کو عالم ہے جو اسے کرتے ہوئے سمجھا سکے. اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر دے، بات ختم ہو گئی. میں تجھے اور تیرے 4 کافروں کو کافر ثابت کروں گا. تیرے کوے کے بھونسے ڈھور نہیں مرتا تو کوا ہے یار. ارے میں کوئی تجھے کوس چھوڑ کوے کے بھونسے ڈھور نہیں مرتا ہے، میں تو کوا ہے. اچھا میں اتنی تیری آڈیو میں نے بہت سنی ہے، تو گالیاں بکتا بہت گالیاں بکتا ہے، اتنی بڑی بات، اتنی مضبوطی کی بات کیا اس لیے اور تو میرے قریب اس لیے میں نے سنتا ہوں میں تجھے. رضوان بھائی، ارے سچائی ہے باتوں میں، تبھی تو بول رہا رضوان بھائی، ہوں. اب سر چڑھ کر بولتا ہے. بتائیے رضوان بھائی بات سنو میری. رضوان بھائی کال کاٹو اب اس کا جاہل کا. جاہل کا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کچھ دنوں پہلے آپ کو بالوں کا کورس دیا تھا، جی اور پہلے بال یہ بالکل چھیدے تھے اور پورا سر اندر سے زیادہ گنجا تھا میرا. جی میں نے آپ سے دوائی لی تھی جی تو اس سے مجھے ریلیف ملا ہے ماشاء اللہ. کافی. مجھے جب سب گنجا کہتے تھے دور سے کہ گنجے بھائی یہاں آؤ، گنجے بھائی یہاں آؤ، جی لیکن مجھے اس سے شرم آتی تھی، تو میں نے کہا لاؤ اس کا علاج میں کرتا ہوں. تو آپ کے تیل سے مجھے کافی ریلیف ملا ہے، کافی دگنا معاملہ اثر ہو گیا ہے. ماشاء اللہ ماشاء ابھی اللہ. 2.5 سے 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے. اچھا 2.5 سے 3 مہینے آپ کو ہو 2.5 چکے سے ہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں، اور رزلٹ میں ماشاء اللہ رزلٹ جو ہے دگنا ہے. جی ماشاء 51 سال کی میری عمر ہے. اللہ. میری بھی اتنی سوچ نہیں تھی. نہ آپ نے تو مجھ سے منع کرا تھا جی کہ پیسے خراب جائیں گے، لیکن میں نے کہا پیسے خراب جائیں لیکن ایک بار میں استعمال ضرور کرتا ہوں. ماشاء اللہ. جی چلیے بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرمائے. انشاءاللہ. ابھی تو ہے ہی، میرا جو ہے اس میں لگا ہوا ہوں ابھی. ماشاء اللہ.